أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے پروگرام میں یہ بتانا مقصود ہے کہ دنیا بھر میں پھیلی ہوئی جماعت احمدیہ اپنے امام حضرت خلیفۃ المسیح ایدہ اللہ تعالی بنصر العزیز کی قیادت میں دفاع اسلام اور اشاعت اسلام کے لیے سخت محنت کر رہی ہے، اور جن لوگوں کو امام آخر الزمان کو ماننے کی توفیق نہیں مل رہی وہ مایوسی کے عالم میں ہیں۔ سامعین و ناظرین کرام، نہ صرف دین اسلام میں بلکہ تمام مذاہب میں اس آخری زمانہ کے لیے ایک موعود مصلح کی بعثت کا عقیدہ موجود ہے۔ مختلف مذاہب میں اس موعود مصلح کو مختلف نام دیے گئے ہیں۔ اس موعود مصلح کے زمانہ کی نشاندہی کی گئی ہے اور اس موعود مصلح کے زمانہ کی علامات کا ذکر کیا گیا ہے۔ اس موعود مصلح کے زمانہ اور علامات زمانہ پر سب مذاہب متفق ہیں۔ خاکسار نے بیان کیا کہ مختلف مذاہب میں اس موعود مصلح کو مختلف نام دیے گئے ہیں، لیکن اہل کتاب یعنی یہود اور نصارہ میں اس موعود مصلح کو موعود مسیحی کا نام دیا گیا ہے، اور اسلام میں اس موعود مصلح کو امام مہدی و مسیح موعود کا نام دیا گیا ہے۔ خاکسار نے یہ بھی بیان کیا کہ اس موعود مصلح کے زمانہ اور علامات زمانہ پر سب مذاہب متفق ہیں۔ اب ایسا ہو جانا تو عملاً و عقلاً امر محال و ناممکن ہے کہ تمام مذاہب میں ایک ہی وقت میں کہ ایک مصلح ربانی کی بعثت ہو، اور ایسا ہونا اس لیے بھی ممتنع اور امر محال ہے کہ ایسا ہو جانا سیدنا حضرت محمد رسول اللہ خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام علی شان خاتم النبیین کے منافی ہے۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ سیدنا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام علی شان خاتم النبیین کا صحیح معنی اور مفہوم کیا ہے؟ خاکسار سیدنا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام علی شان خاتم النبیین کا صحیح معنی اور مفہوم پیش کرنے کے لیے بیان کرتا ہے یہ کہ ہماری اس دنیا میں حضرت آدم علیہ السلام سے سلسلہ نبوت چلا، اور سیدنا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس بزرگ و برتر پر نبوت اپنے کمال کو پہنچی، نبوت اپنی معراج کو پہنچی، یعنی یہ کہ سیدنا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس و بزرگ و برتر پر شریعت کی تکمیل ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی کتاب قرآن مجید خاتم الکتب ہے، یعنی یہ کہ یہ وہ کامل کتاب ہے جو تمام صداقتوں کی جامع کتاب ہے۔ یہ وہ شریعت ہے جو خاتم الشرائع ہے، یعنی یہ کہ تمام شریعتوں کی ماں ہے۔ اس بیان کا خلاصہ یہ بن رہا ہے کہ قرآن مجید ایک دائمی اور ابدی شریعت کی حامل کتاب ہے۔ اس دنیا کے لیے اللہ تعالیٰ کی یہ آخری آسمانی کتاب ہے۔ یہ کتاب غیر محرف و غیر مبدل ہے، کیونکہ سیدنا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس و بزرگ و برتر پر نبوت اپنی معراج کو پہنچی اور شریعت اپنی تکمیل کو پہنچی۔ اس نسبت سے سیدنا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین کے عظیم شان لقب سے نوازا گیا۔ جیسا کہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی آخری آسمانی کتاب ہے، اسی طرح پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی آخری نبی ہیں۔ یہ کہ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی اور امت میں کوئی نبی نہیں آ سکتا۔
اس کا مطلب یہ بنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے تمام پہلے نبیوں کے فیوز کا سلسلہ بند ہو گیا ہے۔ سامعین و ناظرین کرام، یہ ایک تلخ حقیقت ہے کہ جب کسی بھی نبی کی نبوت پر کچھ عرصہ بیت جاتا ہے تو لوگوں میں تدریجاً بگاڑ پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ دنیا میں وقتاً فوقتاً اور پے در پے نبیوں کو بھیجتا رہا ہے، اور لوگوں کے اسی بگاڑ کی اصلاح کے لیے دنیا کے تمام مذاہب میں اس آخری زمانہ کے لیے ایک موعود مصلح کی بعثت کا وعدہ دیا گیا ہے۔ خاکسار نے بیان کیا کہ سیدنا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی کتاب قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی آخری آسمانی کتاب ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس نسبت سے آخری نبی ہیں۔ اس کا مطلب یہ بنا کہ مقدر ہو چکا تھا کہ اس آخری زمانہ کے لیے موعود مصلح کی بعثت امت محمدیہ میں سے ہو۔ خاکسار نے یہ بھی بیان کیا کہ اسلام میں اس موعود مصلح کو امام مہدی و مسیح موعود کا نام دیا گیا ہے، اور خاکسار نے یہ بھی بیان کیا کہ یہود و نصارہ میں اس موعود مصلح کو مسیح موعود کا نام دیا گیا ہے۔ اس بیان سے یہ امر بپایہ ثبوت پہنچتا ہے کہ دنیا کے وہ تین بڑے مذاہب جو آسمانی کتب کے حامل مذاہب ہیں، ان میں اس آخری زمانہ کے لیے مسیح موعود کی بعثت کی پیشگوئی موجود ہے، اور دنیا کے باقی تمام مذاہب ان تین بڑے مذاہب کے تحت الاثر تصور کیے جائیں گے۔ خاکسار نے یہ بھی بیان کیا کہ تمام مذاہب اس موعود مصلح کی بعثت کے زمانہ اور علامات زمانہ پر متفق ہیں، مگر اس اتفاق کے باوجود ایسا ہونا عملاً و عقلاً ممتنع اور امر محال ہے کہ تمام مذاہب میں ایک ہی وقت میں کئی ایک مصلح ربانی کو مبعوث کیا جا رہا ہو۔ اور پھر یہ بھی ایک تلخ حقیقت ہے کہ تمام مذاہب میں اس موعود مصلح کی بعثت کے زمانہ اور علامات زمانہ پر اتفاق کے باوجود اس موعود مصلح کی ذات کے بارے میں اختلاف موجود ہے۔ یہ کہ یہود اپنے رنگ میں اس موعود مصلح کا ایک نقشہ بنائے ہوئے ہیں، اور یہ کہ عیسائی اپنے رنگ میں اس موعود مصلح کا ایک نقشہ بنائے ہوئے ہیں، اور مسلمان اپنے رنگ میں اس موعود مصلح کا ایک نقشہ بنائے ہوئے ہیں۔ اور پھر علی ھذا القیاس دنیا کے باقی تمام مذاہب اپنے اپنے رنگ میں اس موعود مصلح کا نقشہ بنائے ہوئے ہیں، اور پھر دنیا کے تمام مذاہب کے اندر کئی مختلف الخیال فرقے ہیں۔ اسلام اللہ تعالیٰ کا آخری دین ہے۔ سیدنا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل کے 72 فرقے ہوئے تھے، میری امت کے 73 فرقے ہو جائیں گے۔ زمانہ بعثت سیدنا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے تدریجاً دور ہٹتے ہٹتے مسلمانوں میں مختلف فرقے ظاہر ہوتے چلے گئے، اور اب بیان کیا جاتا ہے کہ مسلمانوں میں فرقوں کا شمار کرنا ایک امر محال ہے۔ مسلمانوں کے مختلف فرقوں کی موعود مصلح کے بارے میں مختلف روایات پر یکجائی نظر ڈالنے سے ان روایات کی تعداد 40 کے قریب بنتی ہے۔ اب کوئی ایسا موعود مصلح تو نہیں ہو سکتا جو تمام مذاہب اور تمام مذاہب کے اندر مختلف الخیال فرقوں کے نقشوں سے ظاہری رنگ میں مطابقت رکھتا ہو۔ سامعین و ناظرین کرام، اس سارے بیان سے یہ امر بطور نتیجہ مترشح ہو رہا ہے کہ تمام مذاہب میں سے آخری زمانے کے لیے ایک موعود مصلح ربانی کی بعثت کا عقیدہ موجود ہے، اور موعود مصلح کو بھیجنا تو یقیناً اللہ تعالیٰ کا کام ہے، کیونکہ مذہب اللہ تعالیٰ کا ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی مادی ضرورتوں کی طرح روحانی ضرورتوں کا بھی خیال رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے وعدہ کے موافق اور سیدنا حضرت محمد رسول اللہ خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئی کے مطابق عین ضرورت کے وقت اس موعود مصلح ربانی کو اپنی مخلوق کی رہنمائی کے لیے بھیج دیا ہے۔ یہ کہ سیدنا حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام کا اعلام الہی کی بنیاد پر یہ دعویٰ ہے
کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو امام مہدی و مسیح موعود کے منصب جلیلہ پر فائز فرمایا ہے، یہ کہ آپ موعود اقوام عالم اور امام آخر الزماں ہیں۔ آپ علیہ السلام کی کتب، ملفوظات اور مکتوبات سے معلوم ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو آپ علیہ السلام کے اس دعویٰ کے بارے میں خصوصی طور پر تعلیم دی، اور آپ علیہ السلام نے اپنے دعویٰ کو بدلائل اس رنگ میں پیش فرمایا ہے کہ سچا متلاشی حق کسی بھی مذہب میں سے ہو، وہ آپ علیہ السلام کے دعویٰ کو بآسانی سمجھ لیتا ہے۔ مذہب کی تاریخ یہ بھی بتاتی ہے کہ انبیاء علیہ السلام کے بارے میں پیش گوئیاں بھی موجود ہوتی ہیں اور ضرورت زمانہ بھی ہوتی ہے، اور لوگ مادی قحط سالی کے دور کی طرح روحانی قحط سالی کے دور میں بھی آسمان کی طرف نگاہیں کیے ہوئے ہوتے ہیں۔ اس کے باوجود جب اللہ تعالیٰ اپنے کسی فرستادہ کو مبعوث کرتا ہے تو اس کی شدید مخالفت ہوتی ہے، کیونکہ معمور من اللہ کی بعثت ہی ایسے وقت میں ہوتی ہے جب دنیا مذہب کی حقیقی روح سے غافل ہو چکی ہوتی ہے۔ اسلام میں بزرگان سلف قرآن مجید اور حدیث کی روشنی میں زمانہ امام مہدی و مسیح موعود یعنی 13ویں صدی ہجری کے آخر یا 14ویں صدی ہجری کے آغاز کے سالوں کی تعین کرتے چلے آ رہے ہیں۔ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے مسلمانوں کی مذہبی اور اخلاقی ابتری سے اقوام عالم اسلام کا نام بدنام ہو رہا ہے، اور دنیا بالخصوص مسلمان علماء محض ہٹ درمی سے جماعت احمدیہ کی شدید مخالفت کر رہے ہیں، جبکہ دنیا کے امن کی ایک ہی راہ ہے کہ امام آخر الزماں کی آواز پر لبیک کہا جائے۔ لوگوں کی ایک خاصی تعداد امام مہدی و مسیح موعود امام آخر الزماں کی بعثت سے مایوس ہو کر مذہب سے بیگانہ ہوتی چلی جا رہی ہے۔ اس لیے زمانہ موجودہ کی یہ اشد ترین ضرورت ہے کہ لوگ بالخصوص عام مسلمان جماعت احمدیہ کے پیغام پر خصوصی توجہ دیں اور راہ ہدایت پانے کے لیے اللہ تعالیٰ کے حضور دعائیں کریں۔ سامعین و ناظرین کرام، بالآخر درخواست ہے کہ برائے مہربانی اس پروگرام کو دوسروں سے شیئر کریں اور حضرہ کرم اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاکم اللہ تعالی احسن الجزا، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شکریہ۔